بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں محمد زبیر اور آپ میرا یہ چینل دیکھ رہے ہیں جھوک تماشا۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں، لائک بھی کریں۔ آج میں ایک بہت سپر ہٹ فلم کی شارٹ سٹوری آپ سے بیان کروں گا۔ اس کی کچھ تکنیکی خامیوں اور اس کی خوبیوں پر بھی تھوڑی سی بحث ہوگی۔ میرے الفاظ حرف آخر تو نہیں ہیں، آپ میں سے بہت سارے دوست ہیں جو یقیناً مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، تو اپنی رائے ضرور دیجئے جہاں میں غلط ہو جاؤں یا آپ کو غلط لگوں۔ 50 اور 60 کے درمیانی حصے میں ایک فلم بنی تھی۔ اس فلم کی موسیقی نے بھی دھوم مچا دی، آج تک اس کے گانے سنے جاتے ہیں۔ اور اس فلم کے مین کرداروں میں ایک تھے راج کپور اور دوسری تھیں نرگس۔ بہت خوبصورت فلم تھی، اپنے زمانے کی مقبول ترین فلم، ایک کلاسیکل فلم تسلیم کی جاتی ہے۔ فلم کا نام تھا چوری چوری۔ حسرت جے پوری کے لکھے ہوئے گیتوں کی دھن بنائی تھی دو دوستوں نے، شنکر اور جے کشن نے۔ شنکر اور جے کشن اکثر ہمیں راج کپور کی فلموں میں نظر آتے ہیں۔ اس فلم کی کہانی کچھ یوں ہے کہ نرگس نے ایک خودسر اور بگڑی ہوئی رئیس زادی کا کردار کیا تھا۔ اس کو پھنسا لیتا ہے ایک بہت بڑا رئیس زادہ جو کہ عاشق مزاج بھی ہے، اور اس کے اور بھی بہت سی لڑکیوں سے تعلقات ہیں، لیکن نرگس اس کے جال میں پھنس جاتی ہے کیونکہ اس بندے کی نظر ہوتی ہے نرگس کے باپ کی بے پناہ دولت پر۔ یہ لڑکی فیصلہ کرتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو ہم اوریجنل اداکاروں کے نام لے لیتے ہیں، میں شادی کروں گی تو پران سے ہی کروں گی۔ پران نے یہ کریکٹر کیا تھا۔ باپ اس کو سمجھاتا ہے کہ وہ ایک غلط آدمی ہے، تم اس سے شادی کا ارادہ ترک کر دو، لیکن نرگس باز نہیں آتی۔ وہ اس خوف سے کہ کہیں یہ بھاگ کر اس سے شادی نہ کر لے، وہ اس کو سمندری جہاز میں، ایک خالی جہاز کھڑا ہوتا ہے، اس میں وہ قید کر لیتا ہے، اس کا اپنا جہاز ہوتا ہے، اور اسی قید کے دوران وہ وہاں سے فرار ہو جاتی ہے۔ ایک بس میں بیٹھ جاتی ہے، معلوم نہیں تھا کہ جانا کہاں ہے، لیکن وہ بیٹھ جاتی ہے۔ اتفاق سے اس بس میں راج کپور بھی اگلی منزل سے سوار ہو جاتا ہے۔ اب راج کپور کی سٹوری یہ ہے کہ وہ ایک پھکڑ اور مفلس قسم کا ایک رائٹر ہے، ایک درمیانے قسم کی اخبار سے منسلک ہے، لیکن اس کی کہانیاں لوگ نہیں پڑھتے، اس کی جیب ہر وقت خالی رہتی ہے، لیکن آدمی بااصول ہے، لالچی نہیں ہے۔ تو بس میں اس کی نظر جو ہی لڑکی پر پڑتی ہے تو اس کو اخبار میں چھپی ہوئی وہ تصویر یاد آتی ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے، کہ جس میں اسی نرگس کی گمشدگی کی اطلاع ہوتی ہے اور ڈھونڈ کر لانے والے کو 1.25 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان ہوتا ہے۔ وہ نرگس کو نہیں بتاتا، وہ اس کے ساتھ ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ اب نہیں معلوم کہ وہ اس کو پھنسانا چاہتا ہے دولت کے لیے، یا پھر وہ پہلی نظر میں اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ بہرحال وہ نرگس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ راستے میں پتہ چلتا ہے کہ سڑک آگے سے بن رہی ہے، لہٰذا 2-3 دن تک بس کہیں نہیں جا سکے گی۔ اب یہ دونوں اترتے ہیں، یہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اعتراض تو کرتی ہے کہ تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ دیکھو تمہاری تصویر چھپی ہے اخبار میں، لیکن میں اس کے لیے نہیں آ رہا۔ وہ کہتی ہے میں کیسے اعتبار کر لوں؟ وہ اخبار پھاڑ دیتا ہے۔ ان کو ایک گاؤں میں کوئی مسافر خانہ ملتا ہے، میاں بیوی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا ایک کمرہ کرائے پر دینا ہوتا ہے۔ نرگس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم 2 کمرے لیں گے کیونکہ ہم میاں بیوی نہیں ہیں، اور اس بندے نے شرط لگائی تھی کہ میں صرف میاں بیوی کو کمرہ دوں گا۔
اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی نہیں ہیں تو کمرہ نہیں ملتا تھا، اور نرگس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں الگ کمرے میں رہوں گی، تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، لیکن وہ بندہ اس کو، اس مسافر خانے کا مالک، گیسٹ ہاؤس کا مالک، اس کو صرف ایک کمرہ دیتا ہے، اور راج کپور بھی کہتا ہے کہ ہماری آپس میں لڑائی ضرور ہے لیکن کوشش ہوگی کہ ہمیں 2 کمرے ملے، لیکن اس کو ایک کمرہ ملتا ہے۔ مگر آپ یہاں کس خوشی میں ٹک گئے؟ سوچا آپ کے کچھ کام آ سکے۔ میں بچی نہیں، حرکتیں۔ وہاں بھی بڑی دلچسپ کشمکش ہوتی ہے، وہ نہیں سونا چاہتی اس کمرے میں، یہ بڑی خوبصورت اس میں دونوں کی مڑ بھیڑ بھی ہوتی ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے۔ مزہ اس لیے آیا ان دونوں کی اس محبت برے سفر میں کہ نرگس راج کپور کو پسند کرتی تھی، شاید ان سے محبت بھی کرتی ہوں، لیکن راج کپور نے ہمیشہ اصل زندگی میں نرگس سے ہر قسم کا فائدہ اٹھایا، لیکن اس سے شادی کی خواہش کبھی نہیں کی تھی، اور نرگس راج کپور سے شاید محبت کرتی تھی۔ اس لیے جتنے بھی اس قسم کے سین ہوئے اس میں نرگس اور راج کپور کی اداکاری لاجواب تھی، دونوں کی آنکھوں میں محبت کے دیپ جسے کہتے ہیں جلتے ہوئے نظر آئے، اور راج کپور نے ایک غریب مگر خوددار بندے کا کردار اپنی آنکھوں سے بہت خوبصورتی سے ادا کیا۔ کہتے کہ اپنے بزرگوں کا کہنا مانے، ان کے ڈیڈی سچ کہتے ہیں، سمنت اچھا لڑکا نہیں ہے، وہ صرف پیسے کے لیے شادی کرتا ہے۔ میں آپ سے زیادہ، لیکن کیا کروں، مجبور، جب تک میاں بیوی نہ ہو وہ کمرہ نہیں دیتا، اور اگر میاں بیوی ہو تو ایک ہی کمرہ دیتا۔ تو آپ نے یہاں بھی کہہ دیا کہ ہم میاں بیوی ہیں۔ بہرحال یہ اسی طرح ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے، مسافر خانے والوں کو بھی، کہ یہ میاں بیوی نہیں ہے۔ شارٹ کرتا ہوں میں، یہ اس سے اظہار محبت کر دیتی ہے، وہ کہتا ہے کہ تم امیر زادی ہو، میں غریب ہوں، تم مجھے کھلونا سمجھ کر چھوڑ دو گی، وہ اس کو رد کر دیتا ہے۔ وہ مایوس ہو جاتی ہے، اور پھر یہ اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے غلطی کی، لہٰذا وہ سوئی ہوئی نرگس کے سرانے ایک لیٹر لکھتا ہے، جس میں وہ لکھ کے جاتا ہے کہ میں پیسوں کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں، تمہارا بریف کیس بھی لے جا رہا ہوں، یہ میں گروی رکھوں گا کیونکہ میرے پاس پٹرول کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ یہ کہیں سے موٹر سائیکل لیتے اور اب اس کا لڑکی کا بریف کیس گروی رکھ کے اس میں پٹرول ڈلواتا ہے، اور اپنے ایڈیٹر کے پاس جاتا ہے کہ میں اس سے 2000 روپے ادھار لوں گا تاکہ کل ہی کل ہم نکاح کر لیں۔ نرگس اس سارے معاملے سے بے خبر ہوتی ہے، اس لیٹر پر اس کی نظر نہیں پڑتی۔ اگلی صبح جب وہ مسافر خانے والے بیدار ہوتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خاوند تو نہیں ہے، ان کو گویا یقین سا ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی بھاگ کے آئی ہے، کیونکہ وہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، بریف کیس بھی لے گیا ہے اور سارا سامان بھی اس کا اس میں بریف کیس میں تھا، تو وہ نرگس کو دھکے دے کر نکال دیتے ہیں۔ نرگس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہوتا ماں سوائے اپنے باپ کے گھر جانے کا۔ وہ باپ کے گھر پہنچ جاتی ہے اور باپ کو کہتی ہے کہ آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اسی پران کے ساتھ تمہاری شادی کرنے لگا ہوں۔ نرگس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے اندھیرا سا چھا جاتا ہے، مایوسی سی لہراتی ہے، اور اس کو یاد آتا ہے راج کپور، جس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے نرگس۔ لیکن راج کپور تو اب اس کو ایک دھوکے باز نظر آ رہا تھا، لہذا وہ ہاں کہہ دیتی ہے اور شادی کی رسومات ادا ہو جاتی ہیں۔ اسی دن راج کپور پہنچ جاتا ہے نرگس کے گھر، دونوں ایک دوسرے سے تھوڑا سا سرد مہری سے پیش آتے ہیں۔ نرگس تو کچھ زیادہ ہی اس کے ساتھ اجنبیت والا رویہ رکھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ کیوں آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں پیسے لینے آیا ہوں۔
یہ بہت خوبصورت موڑ تھا اور یہ ڈائلاگ بہت خوبصورت تھے. معاف کیجیے میڈم, مجھے آپ سے کچھ ضروری سوالات کرنے ہیں. اگر میں کچھ نہیں چاہتا, صرف اپنا روپیہ چاہتا ہوں. روپیہ؟ جی ہاں. یہی انسانیت ہے ڈیڈی, یہ جتنا روپیہ چاہیے انہیں دے دیجیے. وہ کہتی ہے کہ ہو نہ لالچی, وہی 1.25 لاکھ لینے آئے ہو. وہ باپ سے کہتی ہے کہ ابو اس کو پیسے اس کے منہ پہ ماریں. باپ چیک لکھتا ہے 1.25 لاکھ کا, راج کپور پڑھتا ہے اور چیک پھاڑ دیتا ہے. کہتا ہے کہ میں انعام کے لالچ میں نہیں آیا ہوں, تمہارے ساتھ رہتے ہوئے میرے کچھ پیسے خرچ ہوئے تھے. یہ اس کا حساب کتاب ہے, جس میں مکئی کا بھٹا بھی ہوتا ہے اور جس میں تھوڑے سے اور چیزیں بھی ہوتی ہیں, روٹی شوٹی. گویا 15 روپے کا وہ بل ہوتا ہے جو وہ دیتا ہے نرگس کے باپ کو, اور کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ غریب ہوتے تو میں کبھی نہ مانگتا, لیکن میں باصول ہوں, اپنی رقم میں نہیں چھوڑتا, نہ ہی میں کسی کی کھاتا ہوں, مجھے یہ 15 روپے دے دیں میں چلا جاؤں گا. نرگس اس سے بہت متاثر ہوتی ہے اور اسی لمحے اس کی آنکھوں میں محبت سی جھلک جاتی ہے, وہی محبت جو اسی مسافر خانے میں اس کی آنکھوں میں جھلکی تھی. اور پھر یوں سٹوری ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ اب دونوں نے کرنی تھی شادی. یہ تھی فلم. اب اس کی کچھ ٹیکنیکل پہلوؤں پر میں بات کر لیتا ہوں. کہانی بلا شبہ خوبصورت تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مکالمے جاندار نہیں تھے. کہانی اور مکالمے دو الگ الگ چیزیں ہیں. مطلب ایک کہانی ہے, اس کو سمجھا دی جاتی ہے پورے, مطلب لڑکی نے گھر سے نکلنا ہے, راستے میں یہ ہوگا, پھر آخر میں وہ باپ کے گھر پہنچ جاتی ہے. اب مختلف مکالمہ نویس اس کو مختلف مکالمے دیں گے, کہانی وہی رکھیں گے. اس کے مکالموں میں وہ جان نہیں تھی جو اتنی شاندار فلم میں ہونی چاہیے. اور اس فلم کی جو دوسری بڑی خامی تھی وہ یہ تھی کہ پوری فلم سیٹ لگا کر بنائی گئی اسٹوڈیو میں. اگر اس کو کسی اصل دیہات میں, کسی ایسے دیہات میں جہاں جنگل کا ماحول ہے, اس میں بھی جنگل کا ماحول دکھایا گیا تھا, اگر اس قسم کے ماحول میں شوٹ کی جاتی تو کہانی بہت خوبصورت ہو جاتی, فلم اور بھی خوبصورت ہو جاتی. ہدایت کار کی سستی, سہل پسندی کہ اس نے سارا کام سیٹ پہ لیا, صرف اس کو بس کو دکھانا تھا سڑک پر, تو اس کے لیے وہ کیمرہ روڈ پر ضرور لے کر آیا. حتیٰ کہ اس نے جو بحری جہاز بنایا تھا اس کا بھی سیٹ لگایا گیا. اور تیسری خامی وہ انڈیا کے بس میں نہیں تھی. اس زمانے میں ہر فلم میں 1 یا 2 مزاحیہ کردار ضرور ہوتے تھے, اور اس دور میں بھی اس لیے کہا کہ آج بھی ہے, اس دور میں بھی انڈیا کا دامن مزاحیہ اداکاروں سے خالی تھا. ان کو ایک جانی باکر ملا ہوا تھا جس کو ہر فلم میں وہ ڈال دیتے تھے کہ یہ ہنسائے گا لوگوں کو. جانی باکر آ گیا, جی اب آپ نے ہنسنا ہے, اور لوگ ہنستے تھے. جانی باکر کچھ بھی نہیں ہے ہمارے مزاحیہ اداکاروں کے سامنے. اس کی ایک پتلی سی آواز تھی اور ٹیڑھا منہ کر کے وہ بولتا تھا. مجھے تو کبھی آج تک اس کی کسی بات پر ہنسی نہیں آئی. اور دوسرا مکری تھا اس میں, وہ ہمارے خالد سلیم موٹا کے لیول کا مزاحیہ اداکار تھا. باقی راج کپور کی اداکاری بہت شاندار تھی. نرگس نے تو بہت خوبصورت اداکاری کی. اور جو وہ عیاش آدمی تھا جو نرگس سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ تھے پران. تو فلم اگر آپ کوئی لو سٹوری پسند کرتے ہیں تو یہ فلم بہت خوبصورت ہے. اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.